مرحبا. لیکچر نمبر 5 ہے آج ہمارا. ہم سٹارٹ کریں گے نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 سے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پہلا کمیشن تھا جس کو میگنا کارٹا آف پاکستان ایجوکیشن سسٹم بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کمیشن نے بہت کی رول پلے کیا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں. 1959 میں یہ کمیشن بنا تھا اور یہ کمیشن 30 دسمبر 1958 سے 5 جنوری 1959 تک ایس ایم شریف جو اس وقت کے فیڈرل سیکرٹری تھے ویسٹ پاکستان کے، ان کی سربراہی میں یہ کمیشن بنا تھا اور اس کو جنرل محمد ایوب خان نے اس سے خطاب بھی کیا تھا. تو 30 دسمبر 58 سے 5 جنوری 59 اس کو 1959 کمیشن بولا جاتا ہے. ایس ایم شریف کی سربراہی میں ہوا تھا اور جنرل ایوب خان جو ہے اس نے ایڈریس کیا تھا. اس کمیشن میں ٹوٹل 10 ممبر تھے جس کے چیئرمین ایس ایم شریف تھے، جنہوں نے ایک رپورٹ پیش کی ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان کے بارے، جو کہ 364 پیجز پہ مشتمل تھی، جو پھر پریزیڈنٹ ایوب خان کو 1959 میں پیش کی گئی. اب اس کی کیا ریکمنڈیشن تھیں وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفرنگ انٹرمیڈیٹ کلاسز، یعنی جو 11ویں 12ویں کی تعلیم ہے وہ کالجز سے ہٹا کے اسکول کو دی جائے. ٹھیک ہے، سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم کے حوالے کی جائے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ ایجوکیشن سسٹم پنجاب یونیورسٹی سنبھال رہی تھی. تو پہلا کام یہی کیا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی سے جو انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ہیں وہ یونیورسٹی ایجوکیشن سسٹم سے نکال کے اس کو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن اس کے تحت لایا جائے، جو کہ پھر جو ہے وہ 10ویں اور 12ویں جماعت پہ اس لیول پہ سیکنڈری سٹیج پہ ایگزام بھی کنڈکٹ کر رہا تھا جو بورڈ ہے. تو یعنی انٹرمیڈیٹ سٹیج کو 11ویں 12ویں کو کالجز یونیورسٹی سے نکال کے سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم کے انڈر لانے کی تجویز پیش کی گئی تھی. یعنی جو امتحان پہلے یونیورسٹی لے رہی تھی اب وہ کون لے گا؟ 22 بورڈ لے گا. جو بیچلر ڈگری ہے بی اے بی ایس سی کی، اس کا ڈیوریشن جو ہے 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کیا جانے کی سفارش پیش کی گئی تھی. یونیورسٹی جو ہے وہ 2 طرح کے کورسز آفر کریں گے، ایک آنر ڈگریز جو کہ 3 سالہ ڈگری پہ مشتمل ہوگی، اور جو پاس ڈگری ہے وہ 2 سال پہ. یہ جو 3 سالہ اس کو کیے جانے کی سفارش کی گئی تھی وہ آنر ڈگری کے لیے تھا کہ وہ 3 سال کی ہوگی اور پاس ڈگری 2 سال کی ہوگی. اور ماسٹر ڈگری کا جو ڈیوریشن ہے وہ 2 سال رکھا جائے گا. قومی ترانہ مارننگ اسمبلی میں پڑھا جانا، اس کی ریسیٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ فلیگ ریزنگ سرمنی، یہ 2 چیزیں، یعنی پاکستان کا جو فلیگ ہے فلیگ ریزنگ سرمنی اور قومی ترانہ پڑھنا یہ لازمی قرار دیا گیا تھا. آج تک یہ چل رہا ہے. اڈلٹ لٹریسی سینٹر بنایا گیا تاکہ جو ہے وہ ٹی وی ریڈیو ماڈلز ان کے تھرو اڈلٹ کو ایجوکیٹ کیا جائے. اردو جو ہے گریڈ 3 سے لے کر 12 تک کمپلسری سبجیکٹ بنایا گیا تھا. اردو کو تیسری جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کمپلسری مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا، یہ ریکمنڈیشن بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ کریکولم سب سے پہلے 62 میں ریوائز ہوا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. تو ریویژن آف دا کریکولا واز میڈ. سوشیالوجی، ہوم اکنامکس، پبلک اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن، جرنلزم، یہ سبجیکٹ جو ہے وہ اسکول لیول پہ ایڈ کیے گئے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ یو جی سی جو ہے انٹر یونیورسٹی بورڈ جسے ہم نے کہا تو وہ بنایا جائے 1947 میں تو وہ بنا نہیں تھا. تو اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یو جی سی اسٹینڈس فار یونیورسٹی گرانٹ کمیشن. تو یہ ریکمینڈ ہوا لیکن یہ بنا نہیں تھا. یہ بعد میں 1972 کی پالیسی میں پھر یہ یو جی سی بنا تھا جو آج کل ایچ ای سی کہلاتا ہے، جس کو مشرف نے 2002 میں جو ہے وہ ایچ ای سی کا نام دیا، اور اس کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے. اس کمیشن کی رپورٹ کو میگنا کارٹا آف ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. نیشنل لینگویج اس میں میڈیم آف انسٹرکشن رکھی گئی کہ قومی زبان جو ہے وہی ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا. ٹیکسٹ بک بورڈ ڈیولپ کیے گئے ہر پروونس کے اندر 1962 میں. ایگزام 75% ایکسٹرنل یعنی بورڈ کا ہوگا اور 25% انٹرنل اسکول کا ہوگا. تو فری ایجوکیشن اپ ٹو ایج 10 ایئر اینڈ ایکول رائٹس فار بوائز اینڈ گرلز. اب دیکھیں
کانفرنس میں تھا کہ 6 سال کی تعلیم فری قرار دی گئی تھی. اب یہاں پہ 10 سال کی ایج تک بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. پائلٹ اسکول سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. پائلٹ اسکول سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ یہ ڈفرینٹ جو ہمارے پروفیشنز ہوتے ہیں نا ان کی اسکل سیکھنے کے لیے ایک اسکول بنایا گیا تھا. پائلٹ اسکولس جیسے میٹل، ووڈ، الیکٹریکل، ٹائپنگ، اس طرح کی مختلف جو اسکلز ہیں، مہارتیں سکھانے کے لیے اسکول کھولے گئے. ان کو پائلٹ اسکول سسٹم کہا جاتا ہے. تو وہ بھی اسی کمیشن کے تحت جو ہے وہ اوپن کیے گئے تھے. کمپریہنسو اسکول، تو کمپریہنسو اسکول جو ہے پہلا گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول جو ہے وہ ملتان 1966 میں بنا تھا. تو یہ بھی بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی کہ کمپریہنسو اور فری ایجوکیشن، ایکول اپرچونٹیز فار آل لرنرز، تمام بچوں کو ایکول ایک جیسی جو اپرچونٹیز دی جائیں بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے. تو اس کے لیے کمپریہنسو اسکول بنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، تمام بچوں کو یکساں نظام تعلیم دینے کے لیے. ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے مڈل لیول تک جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی تھی دینی تعلیم، اور آپشنل تھی سیکنڈری لیول پر، اور ریسرچ بھی اس پہ ہو سکتی تھی. یہ ریکمنڈیشنز تھیں 1959 کی. مزید جو ہے وہ کچھ اور بھی تھیں کہ جو اسکول کے اخراجات ہیں وہ ہاف پروونشل گورنمنٹ دے گی اور ہاف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. 9ویں سے 12ویں یہ جو ہے سیکنڈری ایجوکیشن سٹیج کنسیڈر کی جائے گی 9ویں سے 12ویں تک. 8ویں تک جو ہے وہ کامن ایجوکیشن ہوگی، ہر ایک بچہ سیم سبجیکٹ پڑھے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آپشنل، کامن یا ووکیشنل سبجیکٹ ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم ہمارا 40 ویکس پہ مشتمل ہوگا اسکول کا، یعنی اسکولوں کے اندر ایک سال میں 40 ہفتے کلاسز ہوں گی اور 36 ہفتے یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ کلاسز ہوں گی. اچھا، ویکیشنز، چھٹیاں سمر میں 2 مہینے کی گرمیوں میں، اور ونٹر میں 10 دن کی، اور سپرنگ میں باہر میں 14 دن کی. تو اساتذہ کی چھٹیاں جو ہے وہ سال میں صرف 5 ہوں گی. 20 پہلے تھیں تو اس کو کم کر کے 5 کر دی گئی. پاسنگ مارکس 40% تھے اور 70% فرسٹ ڈویژن، 60% سیکنڈ ڈویژن. یہ جو ہے وہ مارکس ڈسٹریبیوشن کی گئی. ماڈرن لینگویج کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جو کیا کرے گا، ماڈرن لینگویجز سکھائے گا تاکہ آپ ٹریڈ میں، انڈسٹری میں، ان چیزوں میں جو ہے وہ آپ کو جو بیریئرز آتے ہیں لینگویج وہ نہ آئیں. اردو جو ہے انگلش کو اگلے 15 سالوں میں ریپلیس کر دے گا. انگلش آپ کو پتہ ہے ہماری آفیشیل لینگویج تھی، تو کہا گیا اگلے 15 سال میں ہم سلولی گریجولی اردو جو ہے وہ انگلش کی مکمل طور پر جگہ لے لے گا، جو خیر سے آج تک نہیں ہوا. تو اردو ول بی کمپلسری سبجیکٹ فرام گریڈ 1 ٹو انٹر. تو اس میں جو ہے اردو 1 سے لے کر انٹر تک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر. ایک سیکنڈ، یہ یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے، یہ 1 سے انٹر ہوگا. پھر یہ والا جو ہے نا، یہ جو ہم نے 3 سے 12 پڑھا، یہ 1 سے انٹر ہوگا. گریڈ 1 سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک. یہ شاید ٹائپنگ مسٹیک ہوگی. تو اچھا، نیشنل کیڈٹ کور ملٹری ٹریننگ کے لیے 20,000 جو ہے نوجوان وہ ٹریننگ لیں گے فرسٹ فیز میں، اور اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی اگلے فیزز کے اندر. پی ایس ٹی کے لیے کوالیفیکیشن، پی ایس ٹی کے لیے میٹرک ہوگی منیمم، پی ٹی سی کے لیے مڈل ٹیچر ہوں گے. یعنی میٹرک اور پی ٹی سی جو پرائمری ٹیچر ہے، یہ جو ٹیچنگ سرٹیفکیٹ تھے اس وقت اسٹارٹ میں، جیسے آج کل بی ایڈ ہے تو پہلے یہ پی ٹی سی ہوا کرتا تھا. تو میٹرک پلس پی ٹی سی یہ جو ہے وہ پی ایس ٹی پرائمری اسکول ٹیچر کے لیے کوالیفیکیشن ہوگی. مڈل ٹیچر کے لیے انٹرمیڈیٹ اور سی ٹی، اور 9ویں 10ویں کے لیے بی اے بی ایڈ جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی تھی. یونیورسٹی میں داخلے کے لیے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ لازمی قرار دی گئی تھی. ٹھیک ہے، جو آج تک لازمی ہے. تو implementation of the recommendation made by this commission was supported by second and the third national development plan. یہ ہمارے جو 5 year plans تھے، میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دوسرا اور تیسرا یہ جو ہے ان دونوں نے سپورٹ کیا، ان دونوں نے اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں بڑا کی رول پلے کیا. آپ ان کا کمپیریزن بھی دیکھ سکتے ہیں.
تو یہ ہماری جو ہے وہ پالیسی تھی جی. کمیشن تھا 1959 کا. ایجوکیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ یہ 1960 میں بنا تھا انڈیانا یونیورسٹی کی کوآپریشن کے ساتھ. پنجاب یونیورسٹی کے اندر یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا تھا, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ, جو آج تک کام کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان کا ایجوکیشن کی فیلڈ میں ایک بہت ہی بہترین جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے. IER 1960 میں یہ بنا تھا. کمپریہنسو اسکول 1966 میں بنا تھا. اب یہ کمیشن تھا, اس کی ریکمنڈیشنز تھیں. اس کے بعد پھر آتی ہے پہلی ہماری ایجوکیشنل پالیسی 1970 کی. تو 26 مارچ 1970 کو اس وقت کے جو ایئر چیف مارشل تھے جن کا نام نور خان تھا, انہوں نے نیو ایجوکیشنل پالیسی 1970 پریزنٹ کی. یحییٰ خان کی گورنمنٹ تھی 26 مارچ 1970 کو. اچھا یہ بڑا ایک سیکوینس ہے, اگر آپ جو ہے نا ان کی ڈیٹ دیکھیں نا تو یہ آپ کو ساری ڈیٹس ایک ساتھ آپ لکھ لیں گے نا. یہ دیکھیں, یہ 5 جنوری ہے 1959, ٹھیک ہے. اچھا جو پہلا ہمارا تھا کانفرنس ہوئی تھی 47 کی, تو اس کا ڈیوریشن اگر آپ دیکھیں, یہ دیکھیں 27 نومبر سے 1 دسمبر. اگلی جو ہے دسمبر سے جنوری ہے, ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹ اگر آپ دیکھیں تو 30 دسمبر سے 5 جنوری ہے. اور اس سے اگلی جو پالیسی ہے اس کی فیب چھوڑ دیں یا مارچ ہے پھر, ٹھیک ہے. یہ سیکوینس میں ہے ایسے 26 مارچ 1970. اچھا پھر اگلی 1972 کی اگر آپ دیکھیں گے تو 29 مارچ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور 1979 کی دیکھیں گے تو اگین یہ دیکھیں یہ 5 جنوری جو وہ شروع میں بات ہوئی, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا اس طرح سے سیکوینس میں رکھ کے نا ان کی ڈیٹس آپ یاد کر لیں گے, ایک ہی پیج پہ لکھ لیں گے نا ساری, تو پھر مکس نہیں ہوگی یہ. تو 1970 کی پالیسی 26 مارچ 1970 کو پیش کی گئی. ایئر چیف مارشل نور خان نے پریزنٹ کی, جنرل یحییٰ خان کی گورنمنٹ تھی. تو اس میں جو امپورٹنٹ ریکمنڈیشن ہے وہ تھوڑی سی ہیں, چونکہ یہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو پائی تھی تو اس لیے اس کی ریکمنڈیشن بھی بہت شارٹ سی تھی. پہلی پالیسی تھی نیشنل ایجوکیشنل یونٹس بنائے جائیں گے ملک بھر میں, اور ایجوکیشن جو ہے ایک سیپریٹ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر کریکولم میں شامل کیا جائے گا, ٹھیک ہے. ایجوکیشن ایز اے سیپریٹ آپشنل سبجیکٹ ان دا کریکولم. اچھا جی, یہاں پہ ایک سوال آیا تھا ایک دفعہ 1969 میں, تو یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. ایجوکیشن کہ کس پالیسی کے اندر ایجوکیشن جو انکلوڈ کیا گیا تھا ایک سیپریٹ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر کریکولم کے اندر, تو یہ 1970 کی پالیسی میں کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور فارمولیشن آف نیو کریکولم فار